کی رضا کے حصول کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں. یہی ان کا مقصود تھا جس کے لیے وہ سر توڑ کوشش کرتے تھے. صحابہ کی زندگیاں اس بات کی شاہد ہیں کہ انہوں نے اس مقصود کو پا بھی لیا جس کے لیے وہ کوشش کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خوشنودی کی سند حاصل کی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان صحابہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کیا صحابہ کرام مفت میں اس درجے تک پہنچ گئے جو ان کو حاصل ہوا؟ دنیاوی خطابوں کے حاصل کرنے کے لیے کس قدر اخراجات اور تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، تو پھر کہیں جا کر ایک معمولی خطاب جسے دلی اطمینان اور سکینت حاصل نہیں ہو سکتا ملتا ہے. پھر خیال کرو کہ رضی اللہ عنہم کا خطاب جو دل کو تسلی اور قلب کو اطمینان اور مولا کریم کی رضامندی کا نشان ہے، کیا یوں ہی آسانی سے مل گیا؟ فرمایا بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی رضامندی جو حقیقی خوشی کا موجب ہے حاصل نہیں ہو سکتی جب تک عارضی تکلیفیں برداشت نہ کی جائیں. خدا ٹھگا نہیں جاتا. مبارک ہیں وہ لوگ جو رضائے الہی کے حصول کے لیے تکلیف کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ ابدی خوشی اور دائمی آرام کی روشنی اس عارضی تکلیف کے بعد مومن کو ملتی ہے. اس زمانے میں دنیا کی اصلاح کے لیے، دنیا کو خدا تعالیٰ کے قریب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھیجا. آپ علیہ السلام صحابہ کی مثال دے کر جب ہمیں کچھ بیان فرماتے ہیں تو اس لیے کہ یہ پاک نمونے ہمارے لیے اسوہ ہیں. ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو، اور اگر کوشش کرو گے تو حقیقی نیکیاں سر انجام دینے والے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے بن سکو گے. اور پھر جماعت احمدیہ کی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی براہ راست تربیت سے ایسے ہزاروں وجود دنیا کو دکھائے جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اور اس ایمان کی حرارت اور قربانیوں کی وجہ سے جماعت ہر دن ایک نئی شان سے ترقی کی منازل طے کرتی چلی گئی. حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں بھی ان لوگوں نے جنہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی صحبت پائی، حضرت مسیح علیہ السلام کے اس پیغام کو خوب سمجھا کہ نیکی کا دروازہ تنگ ہے. آپ فرماتے ہیں نیکی کا دروازہ تنگ ہے، بس یہ امر ذہن نشین کر لو کہ نکمی چیز خرچ کرنے سے کوئی اس میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ نص صریح ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. جب تک عزیز سے عزیز اور پیاری سے پیاری چیز کو خرچ نہ کرو گے اس وقت تک محبوب اور عزیز ہونے کا درجہ نہیں مل سکتا. صحابہ اس بات کا ادراک کرنے کے بعد قربانیوں کے لیے بے چین رہتے تھے جو حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابہ تھے. حضرت مسیح علیہ السلام کی خدمت میں اعلیٰ معیار کی نیکیاں حاصل کرنے کے لیے دعا کی درخواست کیا کرتے تھے، کوشش بھی کرتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے نظارے بھی دیکھتے تھے. یہاں میں آپ کو ایک دو مثالیں پیش کرتا ہوں. حضرت صوفی نبی بخش صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر کا دیان بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں جلسہ سالانہ پر حاضر ہوا تو میں نے عرض کی کہ میں نے خلوت میں علیحدگی میں کچھ عرض کرنا ہے.
حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا اندر آ جاؤ. اتفاق سے وہ کھڑکی کھلی رہی اور میرے ساتھی اور کئی احباب اندر آ گئے. میں نے عرض کی کہ والد صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے لڑکے کو اچھی تعلیم دی، جب سے ملازم ہوا ہماری کوئی خدمت نہیں کی. میں نے یہ عرض کیا حضور کی خدمت میں کہ والد تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے بیٹے کو تعلیم دلوائی، ملازم ہو گیا، ہماری خدمت نہیں کر رہا. بیوی کہتی ہے کہ تو اچھا احمدی ہوا ہے کہ جو کچھ میرے پاس زیور تھا وہ بھی بک گیا. باپ کو بھی شکوہ ہے، بیوی کو بھی شکوہ ہے. اور یہاں میں دیکھتا ہوں، پھر آگے عرض کرتے ہیں حضرت مسلم خدمت میں کہ یہاں میں دیکھتا ہوں کہ اس سلسلے کی خدمت کے لیے آپ کے مرید ہزاروں روپیہ قربان کرتے ہیں. آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دگنی تگنی تنخواہ دے تو میں آپ کی خدمت کر سکوں. ایک طرف باپ کی طرف سے شکوہ ہے کہ میری خدمت نہیں کر رہے، اتنا لکھایا پڑھایا. بیوی کی طرف سے شکوہ ہے کچھ نہیں لے کے آتے، میرے اپنا زیور بیچنا پڑتا ہے. اور ادھر جب میں نیکیاں دیکھتا ہوں یہاں جو ہو رہی ہیں، قربانیاں دیکھتا ہوں جو ہو رہی ہیں آپ کے پاس، کہ لوگ آتے ہیں اور ہزاروں روپے دے جاتے ہیں. اس لیے میرے لیے بھی دعا کریں کہ مجھے بھی اللہ توفیق دے. حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا اس باتیں سن کے کہ بہت اچھا، ہم دعا کرتے ہیں، آپ یاد دلاتے رہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ اس وقت میری تنخواہ 55 روپے تھی. پھر لاہور پہنچ کر ایک کارڈ یاد دہانی کے لیے لکھا، یعنی دعا کے لیے خط لکھا. تو اس اثناء میں مجھے یوگنڈا ریلوے کی طرف سے 120 روپے تنخواہ اور 45 روپے بطور الاؤنس کا ملازمت مل گئی. جب مجھے پہلی تنخواہ ملی تو میں نے فوراً حضور کے آگے نذرانہ رکھ دیا جو کہ میرے دل میں تھا چندے کے لیے، خرچ کے لیے جماعت کی. اور اس کے بعد میں پھر افریقہ چلا گیا اور میں جب تک وہاں رہا 3 گنا تنخواہ مجھے ملتی رہی. اور یہ آپ کی قبولیت دعا کا معجزہ ہے. پھر ایک صحابی حضرت منشی ظفر علی احمد صاحب بدریہ میاں محمد احمد صاحب بیان کرتے ہیں کہ چودھری رستم علی صاحب مرحوم انسپیکٹر ریلوے تھے. 150 روپے ان کو ماہوار تنخواہ پاتے تھے، ملتی تھی. بڑے مخلص اور ہماری جماعت کے قابل ذکر آدمی تھے. وہ 20 روپے ماہوار اپنے پاس رکھ کر اپنے خرچ کے لیے گھر کے، باقی کل تنخواہ حضرت مسیح علیہ السلام کو بھیج دیتے تھے. اور ہمیشہ ان کا یہ قاعدہ تھا. پھر دیکھیں دین کی خدمت کے لیے اور قربانی دینے کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے غریبوں کے دلوں میں بھی شوق پیدا کیا تھا. ان کو بھی تڑپ رہتی تھی، جن کی کوئی آمد نہیں تھی، غربت تھی، بڑا خاندان تھا، بچے زیادہ تھے، خرچ پورے نہیں ہوتے تھے. وہ کس طرح قربانی دیا کرتے تھے. حضرت قاضی قمر الدین صاحب رضی اللہ عنہ سائیں دیوان شاہ صاحب کے بارے میں بیان کرتے ہیں، واقعات بیان کر رہے ہیں. اس کے بعد لکھتے ہیں کہ میں بھی سائیں صاحب سے کبھی دریافت کرتا کہ آپ کو قادیان شریف جانا کوئی خاص کام کی وجہ سے ہے، کیونکہ جہاں ان کا گاؤں تھا سائیں صاحب وہاں سے گزر کے جایا کرتے تھے اور رات بسر کیا کرتے تھے. اور سائیں دیوان شاہ نارووال کے رہنے والے تھے، وہاں سے گزرتے ہوئے جاتے تھے، پیدل سفر کیا کرتے تھے، نارووال سے چلتے تھے اور قادیان آتے تھے، جو کئی میل کا فاصلہ ہے، کم از کم 100 میل تو شاید ہو اگر بیچ میں سے بھی جائیں. تو کہتے ہیں کہ قادیان شریف جانا کوئی خاص کام کی وجہ سے ہے، یہ شوق ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، یہ شوق ملاقات سے جا رہے ہیں. تو آپ یہ فرماتے، سائیں دیوان شاہ کہتے ہیں فرمایا کرتے تھے کہ میں چونکہ غریب ہوں، چندہ تو دے نہیں سکتا، اس لیے جا رہا ہوں کہ مہمان خانے کی چارپائیاں بناؤں تاکہ میرے سر سے چندہ اتر جائے. جو لنگر خانے کی چارپائیاں ہیں ان کی بنائی کر کے، تو یہ جو مزدوری ہے اس کی جگہ میں یہ کام کر رہا ہوں. بس یہ تھے معیار ان لوگوں کی قربانیوں کی. 2-3 مثالیں میں نے دی ہیں. ان لوگوں نے، ان لوگوں کے معیار جنہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی صحبت سے فیض پایا. اور روایات میں بے شمار مثالیں ہیں ایسی.
لیکن میں وقت کی وجہ سے یہی چند ایک بیان کر رہا ہوں اور اس بات کو پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس بات پر ہمارے دل اللہ تعالیٰ کی ہم سے لبریز ہونے چاہیے اور پہلے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور ہمیں جھکتے چلے جانا چاہیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کو دنیا میں لہرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس جماعت کا قیام فرمایا ہے اس میں قربانی کے اعلیٰ معیار اپنی محبوب چیزوں کو خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے معیار صحابہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیوں کے ساتھ ہی ختم نہیں ہو گئے، صرف ایک دو نسلوں تک یہ زیادہ زیادہ نہیں چلتے رہے، بلکہ 100 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے بعد بھی یہ قربانی کے ذوق و شوق اللہ تعالیٰ کے فضل سے قائم ہے، بلکہ اس سے ہی بڑھ کر نئے آنے والے مختلف ممالک کے احمدیوں میں اپنا مال خرچ کرنے، مال خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی لگتا ہے ایک دوڑ لگی ہوئی ہے۔ آج جب دنیا مادی عیش و آرام اور سہولتوں کے لیے اپنے مال خرچ کرتی ہے یا خواہش رکھتی ہے، احمدی ان کو ثانوی حیثیت دیتے ہوئے دین کی خاطر قربانیاں دیتے چلے جاتے ہیں۔